کسی گیمز کے اندر منشیات کا استعمال کیسے کیا جائے. منشیات نشہ کرنے والی چیزیں، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، شراب ہو سکتے ہیں، سگریٹ ہو سکتے ہیں، اور جو بھی ہے مخدرات جس کو عربی میں بولتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو باقاعدہ ویڈیو گیمز کے اندر ایسی ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. بچہ دیکھتا ہے اسے یا جوان اسے دیکھتا ہے اور بعد میں عملی طور پر اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اگر ایک بچہ، ایک جوان کسی چیز کو بار بار دیکھتا ہے نا، تو کبھی وہ اپنی زندگی پر عملی طور پر تجربہ کرنا چاہتا ہے، تجربہ کرنا چاہے گا. فطرت ہے، یہ فطرت ہے جی. تو اب اگر کوئی آدمی منشیات کا استعمال کرے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب اور یہ جوئے وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ من عمل الشیطان، شیطانوں کا عمل ہے، شیطانوں کا عمل ہے. فاجتنبوہ، رک جاؤ پوری طرح سے. کیسے رکے تھے صحابہ؟ صحابہ پہلے شراب کے عادی تھے. کب عادی تھے؟ جب شراب حرام نہیں ہوا تھا. لیکن یہ شرابیں نہیں تھیں ان کے ہاں، کچھ دوسری قسم کی شرابیں تھیں. شراب بہت زمانے سے پیتے تھے، زمانے جاہلیت سے پیتے تھے. لیکن جب شراب کا حکم نازل ہوا، یہ آیت انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھ کر کے سنائی گئی نا ان کے بیچ میں، تو بہت سارے لوگوں کے جو شراب کی بوٹلیں ہوتی تھی نا، کسی کے ہونٹوں تک پہنچی تھی، کوئی ہاتھ میں ابھی اٹھا رہا تھا، کوئی منہ کے اندر لے لیا تھا. باقاعدہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں. کسی کی شراب اس کے حلق کے اوپر تھی، کسی کی اندر چلی گئی تھی. لیکن جب یہ آیت پڑھ کر کے سنانے والے نے سنایا، سبوں نے ایسا منظر پیش کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. جن کے بوٹل ہونٹوں تک پہنچے تھے وہیں کے وہیں رہ گئے، جن کی شرابیں ان کے منہ کے اندر چلی گئی تھی انہوں نے اگل دیا، کلی کر دیا، تھوک دیا. جن کے پیٹ میں چلی گئی تھی انگلیاں ڈال کر کے قے کر دی. اور اس طریقے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ جن کے گھروں میں شرابیں موجود تھی ان لوگوں نے اسے اس قدر بہایا کہ مدینہ کی بعض گلیاں جو ہیں ایسے لگتا تھا جیسے بارش ہوئی ہے آسمان سے. کیسے عمل کرتے تھے وہ لوگ بتائیں. جب حکم نازل ہوا کہ حرام ہے، سبوں نے پھینک دیا. نہ صرف شراب کو چھوڑا، بلکہ وہ شراب جن برتنوں کے اندر رکھے جاتے تھے نا، ان برتنوں کو بھی توڑ دیا. حالانکہ وہ برتنیں صاف کر کے استعمال کر سکتے تھے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری بولتے ہیں نا، تو ایسا عمل کرتے تھے وہ. اور اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. بہت سارے لوگ آج پوچھتے ہیں کہ یہ تمباکو، سگریٹ اور یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں. پوچھتے ہیں نا ایسا. بہت سارے لوگ فتویٰ دیتے ہیں مکروہ ہے. لیکن اس آیت سے ہم کیا سمجھیں؟ اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اس پر متفقہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے تو اس سے کینسر ہوتا ہے، یا اس سے آدمی کے دل کا دورہ پڑتا ہے، یا انسان اس سے مر جاتا ہے؟ سارے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. بہت سارے مسئلوں میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن بیڑی، سگریٹ اور اس طریقے سے تمباکو وغیرہ پوری دنیا کے سارے اطباء کا، سارے ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے استعمال سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کے صحت و تندرستی کے لیے ساری چیزیں نقصان دہ. لکھا بھی رہتا ہے، اس کے پیکٹوں پر لکھا بھی رہتا ہے. تو اس آیت کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اور اللہ نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے، کیا کہا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو، طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، اور اس طریقے سے جو خبائث ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، اس کو حرام قرار دیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیں، غور کریں. آپ فرماتے ہیں من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاۃ، جس نے شراب پی لیا اور اس طریقے سے اس کو نشہ آیا، ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. وَإِن مَاتَ دَخَلَ النَّارِ، اور اگر ایسی حالت میں مرتا ہے تو جہنم میں جائے گا. ایسی حالت میں مرتا ہے تو جہنم میں جائے گا. اور ایک اور زبردست حدیث آپ فرماتے ہیں، اسے علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، ان علی اللہ عہدا لمن شرب الخمر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. انسان وعدہ کرتا ہے تو وعدہ تو توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ وعدہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے اس شخص کے لیے جس نے شراب پیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اسے طینۃ خبال پلایا جائے گا. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرق اہل النار او اسارۃ اہل النار،
یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے یا جہنمیوں کی گندگی ہے، دونوں چیزیں کہی گئی ہیں۔ جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا یا جہنمیوں کے جسم سے جو گندگی نکلتی ہے، پیپ یا اس طریقے سے اس کی وجڑیوں کی، آنتوں کی جو گندگیاں نکلتی ہیں نا، تو وہ گندگیاں ایسے لوگوں کو پلائی جائیں گی جو دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں۔ تو ویڈیو گیمز کا یہ تیسرا نقصان